رباط کے مصروف علاقے میں ڈاکٹر حارث کا کلینک تھا۔ وہ نہ صرف ایک بہترین معالج تھا بلکہ اپنی حکمت، حاضر دماغی اور ہمدردی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک دن کلینک کے دروازے پر ایک نوجوان گھبرایا ہوا داخل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بھائی کی حالت بہت خراب ہے، پلیز جلدی چلیں۔ ڈاکٹر حارث فوراً اٹھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ لڑکا بے ہوش تھا اور اس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے فوراً معائنہ کیا اور پھر اچانک اس کی نظر قریب رکھی ایک بوتل پر پڑی۔ کیا اس نے اس میں سے کچھ پیا تھا؟ جی ہاں، اس کی ماں نے جواب دیا۔ ڈاکٹر حارث نے بوتل کو سونگھا اور فوراً سمجھ گیا یہ زہر ہے۔ اس نے چونک کر کہا۔ سب حیران رہ گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ لڑکے کی جان کیسے بچائی جائے۔ ڈاکٹر حارث نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی کٹ نکالی اور لڑکے کو فوراً ایک انجیکشن لگایا تاکہ زہر کا اثر کم کیا جا سکے، لیکن وقت کم تھا اور اسے مزید فوری علاج کی ضرورت تھی۔ اسے فوراً اسپتال لے جانا ہوگا، ڈاکٹر حارث نے کہا۔ لڑکے کے والد نے گاڑی نکالی اور سب اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ڈاکٹر حارث نے لڑکے کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کی مگر اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے ایمرجنسی وارڈ میں اسے داخل کرایا اور زہر کا دریافت دیا۔ آدھے گھنٹے بعد لڑکے نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ سب نے سکون کا سانس لیا مگر ڈاکٹر حارث کی پیشانی پر شکنی تھی۔ یہ زہر کہاں سے آیا اور کس نے دیا؟ یہ ایک نیا معمہ تھا جو حل ہونا باقی تھا۔ لڑکے کے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر حارث نے اس سے پوچھا، تم نے وہ پانی کہاں سے پیا تھا؟ لڑکے نے کمزور آواز میں جواب دیا، یہ بوتل مجھے اسکول کے باہر ایک آدمی نے دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ بہت خالص پانی ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ ایک نامعلوم شخص بچوں کو زہر آلود پانی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر حارث نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی اور بوتل کا نمونہ لیب بھجوا دیا۔ کچھ دیر بعد لیب سے رپورٹ آئی۔ یہ ایک نایاب اور خطرناک زہر ہے جو چند گھنٹوں میں موت کا سبب بن سکتا تھا۔ اب معاملہ مزید سنگین ہو گیا تھا۔ کیا ڈاکٹر حارث اس مجرم کو پکڑنے میں مدد کر سکے گا؟ ڈاکٹر حارث نے پولیس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ وہ خود ایک طالب علم کے بھیس میں اسکول کے باہر گیا اور وہاں موجود ایک مشکوک شخص پر نظر رکھی۔ جلد ہی ایک درمیانی عمر کا شخص کچھ بچوں کو پانی کی بوتلیں بانٹتا نظر آیا۔ ڈاکٹر حارث نے فوراً پولیس کو اشارہ کیا اور وہ شخص پکڑا گیا۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ یہ ایک مجرم گروہ کا رکن تھا جو بچوں کو آہستہ زہر دے کر اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ یہ سن کر سب دہل گئے مگر ابھی مزید راز کھلنے باقی تھے۔ گرفتار مجرم نے اعتراف کیا کہ وہ صرف ایک چھوٹا مہرہ تھا، اصل سرغنہ کوئی اور تھا۔ ڈاکٹر حارث نے پولیس کے ساتھ مل کر مزید تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ شہر میں کئی بچے لاپتہ ہو چکے تھے۔ یہ سن کر ڈاکٹر کو دھچکا لگا۔ ہمیں جلدی کرنی ہوگی، اس نے کہا۔ پولیس نے مزید چھاپے مارے اور آخر کار ان کے ہاتھ ایک ایسا ثبوت لگا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ایک پرانی فیکٹری میں کچھ مشتبہ سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں۔ پولیس اور ڈاکٹر حارث نے وہاں چھاپہ مارا تو اندر کا منظر خوفناک تھا۔ یہاں کئی بچے قید تھے اور ان کی صحت انتہائی خراب تھی۔ ڈاکٹر حارث نے فوری طور پر بچوں کا معائنہ کیا جبکہ پولیس نے پورے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ اب اصل مجرم کی تلاش باقی تھی۔
تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس سارے کھیل کے پیچھے ایک نامور بزنس مین کا ہاتھ تھا جو معصوم بچوں کو غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر ہارس نے ایک خفیہ ملاقات کا بندوبست کیا جہاں پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور ہر طرف ڈاکٹر ہارس کی بہادری کے چرچے ہونے لگے۔ مگر مجرم گروہ خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ ایک رات کچھ نامعلوم افراد نے ڈاکٹر ہارس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے ہی الرٹ تھا۔ اس نے سمجھداری سے کام لیا اور حملہ آوروں کو پکڑوا دیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ مگر کیا یہ سب ختم ہو چکا تھا؟ اصل مجرم جیل میں تھا، مگر اس کے کچھ ساتھی ابھی بھی فرار تھے۔ ڈاکٹر ہارس اور پولیس نے ایک آخری بڑا آپریشن کیا اور مجرموں کے آخری ٹھکانے پر حملہ کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی کارروائی کے بعد آخر کار یہ مجرمانہ نیٹ ورک ختم کر دیا گیا۔ سب نے خوشی سے نعرے لگائے، ڈاکٹر ہارس زندہ باد! اب شہر میں امن تھا، مگر ڈاکٹر ہارس کی زندگی ہمیشہ کی طرح مریضوں کی خدمت میں گزرتی رہی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ایک ڈاکٹر نہ صرف جان بچانے والا ہوتا ہے بلکہ وہ ایک ہیرو بھی ہو سکتا ہے۔ شہر کے لوگ ہمیشہ اس کی بہادری کو یاد رکھتے اور اسے عقل مند ڈاکٹر کے نام سے پکارتے۔ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ فٹافٹ سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔